آج کا جو دن ہے بڑا ہی بابرکت دن ہے اور ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ ہم سب کو عید الاضحیٰ کا یہ مقدس اور بابرکت دن دیکھنا نصیب ہوا اور ہم سب یہاں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آج ہی کا وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے آج کی قربانی کرتے ہیں اور ایام نحر میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ شاید نے خود کہا، اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام اور مسلم صرف قربانی میں۔ اس پر آپ غور کریں، کیا کہہ رہا ہے شاید؟ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام اور مسلم صرف قربانی میں۔ اسلام اور مسلم کی عظمت و شان قربانی ہے، قربانی کی پوشیدہ ہے۔ آج آپ مطالعہ کریں، اپنے اسلام کا جائزہ لیں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آج تک ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، یہ بہت ساری قربانیوں سے گزرتے ہوئے آج تک اس اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پوچھتی ہیں۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور دیگر انبیاء و مرسلین کی سنت مبارکہ ہے، اور سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم سب کو حکم دیا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ایام نحر میں قربانی کرے، رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے۔ دیکھیں، قرآن میں فرمایا گیا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ سارے جہان کا پانا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد فصلت الصلاۃ صلاۃ العید والنحر بالتفصیل۔ اس آیت پاک میں جو صلاۃ ہے، صلاۃ سے مراد نماز عید ہے اور نحر سے مراد قربانی کا جانور ذبح کرنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ تو آج کا دن بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں، اور دیکھیے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ہم سب کے آقا فرماتے ہیں ما عملکم آدم من، ایک حدیث پاک ہم سب کے آقا نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ قال، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کے کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ان قربانیوں کو کرنے سے ہمیں کیا اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بار کے بدلے اللہ ایک حسنہ عطا فرمائے گا۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ اس حسنہ سے مراد کیا ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور آگے اور بھی اس میں لطیف نقطہ یہ ہے، اس میں جو بکل شعرۃ حسنہ، اس حدیث پاک میں ہمارا آقا نے فرمایا کہ جو بکل شعرۃ ہے، شعرۃ کی تنوین تنکیر یہ تحقیر کے لیے ہے، اور حسنۃ کی تنوین تنکیر یہ تعظیم کے لیے ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر چھوٹے سے
نیکیوں کا تصور اور حد بھی نہیں. اللہ اس قدر نیکی عطا فرماتا ہے کہ بندہ ان نیکیوں کی حد بندی نہیں کر سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جو صاحب استطاعت ہے وہ آج کے دن ایام دہر میں چاہے وہ قربانی کا جانور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کرے اور قربانی کا جانور ذبح کرے تو ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں حدیث پاک آئی ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور پروں کے ساتھ آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ عِندَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ تَطِيبُ بِهَا نَفْسَهَا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی رب کی بارگاہ میں خدا قدوس کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے. زمین پر گرنے سے پہلے ہی فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، لہذا تم اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، تم اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو. تو خوش دلی کے ساتھ آپ کریں گے تو میرے آقا نے حکم فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، کہ تم اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو. تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی آپ کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. اور قربانی کرنے کا جو اجر و ثواب ہے تو اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. قربانی کرنے پر جو بشارتیں ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان بشارتوں سے اللہ نے کہا تو ہم سب ضرور مستفید. تو قربانی کرنا یہ بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ. اور بندہ قربانی کے ذریعے سے اپنے مال کا نذرانہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں ایک خاص مقام اور ایک خاص منزل بلند پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ کا خاص حکم سے حاصل ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرے، قربانی کا جب کرے آپ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے. دل تنگ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا اتنا روپیہ خرچ ہو گیا، اتنا مال خرچ ہو گیا، یہ روپیہ بچ جاتا تو یہ کام کر لیتے، وہ کام کر لیتے، بزنس میں لگا لیتے تو یہ منافع ہو جاتا. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کا دل تنگ نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے آقا نے کیا فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، کہ تم اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو، جذبہ محبت میں، جذبہ وفاداری میں کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی میں کرو. تو انشاءاللہ قربانی کرنے پر جو بشارتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے ان سے ہم ضرور مستفید ہیں. قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت سے اللہ کا خاص کو حاصل ہوتا ہے. اور قربانی کا جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ نہیں پہنچتا رب کی بارگاہ میں، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ ہرگز نہ قربانیوں کا گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اگر پہنچنے والی کوئی چیز ہے وہ تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اور تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری اور تمہاری جو خلوص نیت ہے وہ انمول نیکوکاری ہے جو رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. میرے بھائی آپ جانور ذبح کریں گے تو گوشت آپ کھا جائیں گے، آپ کا حصہ قربہ کھا جائیں گے، آپ کے گھر والے کھائے جائیں گے، آپ قربہ مساکین میں تقسیم کریں گے وہ کھا جائیں گے. یہ تو نہیں رہ جانا ہے ان سب کو. اگر آپ کی طرف سے جو رب کی بارگاہ میں پہنچنے والی چیز ہے وہ ہے اسے نیت، وہ ہے آپ کی تقویٰ، آپ کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری. لہٰذا آپ قربانی کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں. ہمارے آقا نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، اس کو خوش دلی کے ساتھ. دیکھیے کتنی اہم بات ہمارے آقا نے بیان فرمائی کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہے. قربانی کے ان 3 دنوں میں کوئی شخص اگر سونے کا پہاڑ بھی رب کی بارگاہ میں خیرات کر دے، جواہرات کے پہاڑ بھی رب
توفیق اور اپنی وسعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر جانور رب کی بارگاہ میں قیمتی سے قیمتی جانور چاہے کے رب کی بارگاہ میں قربان کریں اور قربان کریں آپ کے دل میں ریا اور سما کا خیال بھی آپ کے دل پر نہ گزرے، دکھاوے کا خیال بھی آپ کے دل پر نہ گزرے، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہونی چاہیے، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہونی چاہیے، ریا کاری دکھاوا نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہم سب کے آقا نے کیا فرمایا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا، کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی فہو منا، تو وہ ہم میں سے۔ ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، تو وہ ہم میں سے، فہو منا، وہ ہم میں سے۔ ومن لم يصلي صلاتنا ولم يطهر فليس منا ان كان غنيا، اور جو صاحب استطاعت حیثیت رکھنے والا ہو، صاحب استطاعت قربانی کے ساتھ ہوتے ہوئے جو قربانی نہ کرے اور ہماری نماز کی طرح نماز نہ پڑھے، میرا آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہی وجہ ہے قربانی کا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تمہاری قربانی ذبح ہونے لگے تو تم اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، تم اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے جانور کا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ گناہ ہوگا۔ حضرت عائشہ کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، اجر و ثواب صرف ہمارے لیے ہے یا عام مومنین کو بھی یہ انعام حاصل ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ انعام و اکرام ہمارے لیے بھی ہے اور عام مومنین کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور عام مومنین کے لیے بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنی قربانیوں کے جانور کو عظیم بناؤ، بڑا بناؤ، کیونکہ پسرات سے گزرتے ہوئے یہی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ یہ قربانی کی جو جانور ہے یہ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، یہی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کو، اے فرشتوں، اس بات کا خاص خیال رکھو کہ جب میرے بندے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں تو وہ پیدل نہ چلیں، بلکہ انہیں ان کی سواریوں پر سوار کرو، بلکہ انہیں ان کی عمدہ سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ وہ دنیا میں سوار ہونے کے عادت تھے۔ ابتدا میں ان کے والدوں کی پوچھتے پوچھتے ان کی سواریاں تھی، جب ان کی ماں نے انہیں جنم دیا تو ماں جب میرے دعا تک ان کی ماں کی گود ان کی سواری تھی، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو کشتی میں کیا ہے کہ گھوڑے کچر اور دریاؤں میں سمندروں میں کشتیاں اور ڈونگے ان کے مراکب تھے۔ اب وہ قبر سے اٹھ رہے ہیں اور جب وہ قبر ہو گئے تو اپنے بھائیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر گئے، اب وہ قبر سے اٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے ان کے قربانیوں کے جانوروں کو ان کی سواریاں مہیا کرو اور ان پر بٹھا کر میری بارگاہ میں انہیں پیش کرو، وہ پیدل نہ چلے، اس بات کا خاص طور پر خیال۔ یہ کس کو حکم ہوگا؟ یہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کا خاص خیال رکھو کہ وہ پیدل نہ چلے، دنیا میں وہ سوار ہونے کے عادی تھے، لہٰذا انہیں ان کی قبروں سے ان کی عمدہ سواریوں پر سوار کر کے میری بارگاہ میں۔ تو میرے بھائیوں، کون آدمی نہیں چاہے گا کہ ہم عمدہ سے عمدہ سواری پر سوار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ لہٰذا آپ عمدہ سے عمدہ جانور رب کی بارگاہ میں قربان کریں، فرقہ اور قیمتی جانور رب کی بارگاہ میں قربان کریں، یہی جانور آپ کی سواریاں ہونے والے ہیں، اور یہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر آپ اس رات کو بھی پار کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ بہتر سے بہتر جانور رب کی بارگاہ میں قربان کریں۔ لیکن قرآن نے کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ وہ اس دن اپنی اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس دن اپنی اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رحمان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو یہی اطاعت کی سواریاں، کیا اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر بیٹھ کر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ہم جیسے ہر کسی کو چاہیے
دکھاوا کہتاری اور وحواہی اتنا مقصود نہ ہو، وحواہی اتنا مقصود نہ ہو، بلکہ آپ کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں یہ خون بہا رہا ہوں، ہمارے آقا نے حکم کیا ہے اس کا، اور آئین میں اس کا حکم ہے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کروں۔ یہ آپ کا مقصد ہونی چاہیے، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اس ارادے کے ساتھ، اور آپ کی نیت گوشت کھانا بھی نہیں ہونی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کریں گے تب آپ کی قربانی ہوگی، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی میرے بھائی۔ تو آپ کی نیت گوشت کھانے کی بھی نہ ہو، اس نیت سے کریں گے تو اللہ آپ کو لوگوں میں عزت بھی دے گا، گوشت کھانے کو بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا۔ مگر آپ کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی، ریاکاری اور بےکاری کی نیت ہوئی، تو سب کچھ تو حاصل ہوگا مگر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ عز و جل ہمیں ضرور حاصل ہوں۔ اور دیکھیں ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، خیار امتی یضحون وشرار امتی لا یضحون، کہ میری امت کے بہترین نیک اور صالح لوگ ہی قربانی کرتے۔ تو قربانی کرنا بھی یہ نیک بختی کی علامت ہے، قربانی کرنا بھی یہ سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے، اور قربانی نہ کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ قربانی صاحب استطاعت ہوتے ہوئے کوئی قربانی نہ کرے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، خیار امتی یضحون وشرار امتی لا یضحون، کہ میری امت کے بہترین لوگ بھی قربانی کرتے ہیں اور میری امت کے شریر لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ہمارے آقا نے فرمایا، الا ان التضحیۃ من الاعمال تنجی صاحبها من شر الدنیا والآخرہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ قربانی ان اعمال میں سے ہے کہ جو قربانی کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے نجات دیتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ قربانی ان اعمال میں سے ہے کہ قربانی کرنے والے کو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے نجات دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بخارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتے، بعد میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، اور وہ نقصان کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کیا وہ نقصان کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے ان کا فائدہ اور نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مگر جب قربانی کا اعلان آتی ہے، قربانی کے جب دن آتے ہیں تو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے بہانہ کر کے کیا ہے کہ جو قربانی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صاحب استطاعت ہے، آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی کریں۔ فی الحال آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اپنے کسی بھائی سے کیا ہے کہ آپ روپیہ پیسہ قرض لے لیں اور قرض لے کر قربانی کریں، اور قرض لے کر قربانی کرنا آپ پر ضروری ہے۔ آپ قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ فی الحال آپ کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہیں ہے تو آپ قرض لے کر قربانی کریں، مگر قربانی ضرور کریں۔ آپ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی ضرور کریں، قربانی سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ میرے بھائی، قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت حاصل کرنے کا یہ بہت اہم ذریعہ ہے اور بہت ہی اہم طریقہ ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ضروری پیغام میں اور بھی دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ دلوں میں بڑی دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ غور کریں، اپنے باپ دادا ان لوگوں پر غور کریں، اپنے بچپن پر غور کریں۔ آپ کا جو بچپن تھا، عید کا خاص موقع اس لیے خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچپن پر غور کریں کہ آپ کے باپ دادا اور بوڑھے لوگ تھے، اس زمانے میں، اس دور میں جو آپسی محبت تھی، جو آپسی الفت تھی، جو آپسی قوت اور بھائی چارہ تھا ہمارے اندر، وہ آج دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، اور آج ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پوری رشتوں میں کیا ہے کہ بناؤ نہیں، آج ہمارے پوری رشتوں میں بہت زیادہ دوری پیدا ہو گئی ہے، دل دور ہو گئے ہیں، دل ایک دوسرے سے کر چکے ہیں، دوری پیدا ہو گئی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا خاص موقع ہے، یہ عید الاضحیٰ کا خاص موقع ہے۔ اس خاص موقع پر آپ کے جو رشتے دار ہیں، پوری رشتے دار ہیں، آپ کے جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے جو بھی ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہیں
اس خاص موقع پر آپ انہیں منانے کی کوشش کریں. اس خاص موقع پر آپ انہیں منانے کی کوشش کریں. ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں, ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں, اور ہو سکے تو ایام نہر میں خاص طور پر ان کو دعوت دے کر اپنے گھر پر بلائیں اور گھر پر بلا کر انہیں کھانا کھلائیں. اس سے جو ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں. اور یہاں جب آپ آئے ہیں, یہاں آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد, عید الفطر کی نماز کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز ادا کرنے کے بعد اتنی جلدی میں ہوتے ہیں بھاگنے کے کہ پتہ نہیں ان کو جا کر کیا کرنا ہے اور کیا پہاڑ بنانا ہے, کیا گاڑی چھوٹی جا رہی ہے. بہت تیزی میں لوگ بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, عید الاضحیٰ کا آج کا جو دن ہے یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے, بڑا ہی باعظمت دن ہے. آج کے مقدس اور بابرکت دن میں آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہر کسی سے آپ سلام کریں, مصافحہ کریں, معانقہ کریں, کیونکہ اور جس کو آپ جانتے ہیں ان سے بھی مصافحہ معانقہ کریں, اور جن کو آپ نہیں جانتے ہو, نہیں پہچانتے ہو, ان سے بھی آپ مصافحہ معانقہ کریں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا جو بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا جو بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. اور جب نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے بھائیوں سے ملیں گے, ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کریں گے, تو حقیقی معنی میں جو عید کی حقیقی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی آپ کو ضرور حاصل ہوگی. اور دیکھیں کہ جب آپ ایک دوسرے مسلمان بھائی سے ملیں گے, مصافحہ کریں گے, اور یہاں سے جا کر آپ کو قربانی ہی کرنا ہے, 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آگے رہنے کی بات ہوتی ہے, اور اس شکل میں لوگ جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں, کسی سے مصافحہ نہیں کرتے, گلے نہیں ملتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش نہیں کرتے. یہ آپ ضرور کریں میرے بھائیوں, آپ ایک دوسرے سے مصافحہ کریں, مصافحہ کرنے کے بعد معانقہ کریں, ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کریں, اور دیکھیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے, اس کے تعلق سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے, سلام کرتا ہے, تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا دیتا ہے. تو آج اس مجلس میں بھی, عید الاضحیٰ کی اس مجلس میں بھی بہت سارے ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے لیے دل میں ناراضگی رکھتے ہوں گے یا کوئی تکلیف ہوگی, تو یہی آپ ان سے سوال کریں, مصافحہ کریں کہ بھائی مجھے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے, تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آج کا مقدس اور بابرکت دن ہے, خوشی کا دن ہے, آج کا دن خوشی کا دن ہے, ایک دوسرے سے خوشی بانٹنے کا دن ہے. تو آج آپ مجھے معاف کر دیں اور آپ میرے ہاتھ تشریف لائیں. آپ کیا ہے ہمارے یہاں دعوت کی ہے, اس سے کیا ہے کہ آپس کی جو دوریاں ہیں, ہمارے اندر خلیج پیدا ہو رہی ہے, رنجش پیدا ہو رہی ہے, جو دوری پیدا ہو رہی ہے, اللہ نے کہا تو وہ دوری ختم ہو جائے اور آپسی بھائی چارے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا, اور آپس میں کہا ہے محبت اور زیادہ پختہ ہو جائے گا, محبت اور زیادہ پروان کرے گا. اور محبت کی اس پیغام کو آپ یہاں بھی ایک دوسرے سے مل کر عام کیجیے, اور باہر بھی جائیں اس محبت کے پیغام کو عام کیجیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں, ایک دوسرے کی ناموس کا خیال کریں. ایک دوسرے سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, معاف کرنا سیکھیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, کمی کوتاہی ہمیں سے ہر کسی کے سے ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا شخص بہت زیادہ پسند ہے, معاف کرنے والا شخص بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایام نحر میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عید کی منظر کو حقیقی خوشی نصیب فرمائے. میرے معزز سامعین, آپ حضرات اب عید الاضحیٰ کی نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ سماعت فرمائیں. نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے, سب سے پہلے آپ نیت سماعت کریں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واقع اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ اکبر تکبیر
تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ کو باندھ لیں گے. اب ثنا پڑھیں گے جو عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ ثنا پڑھیں. ثنا جب پڑھ لیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. کتنی تکبیریں؟ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اس طرح سے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ کو باندھ لیں گے. اس کے بعد قرات ہوگی. قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع اور سجدہ. سجدہ سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پہلے قرات ختم ہونے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 مرتبہ ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. اس کے بعد باقی نمازوں کی طرح نماز مکمل کی جائے گی. اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا. آپ حضرات بغور خطبہ سماعت کریں گے اور جب دعا ہوگی تو دعا میں آپ حضرات آمین کہیں گے. کیونکہ اتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان میں کون اللہ کا مقرب بندہ ہے, اس کی مقبولیت اور محبوبیت اللہ کے پاس کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. تو کوئی آمین کہہ دے جو دعا ہو تو آپ کے آمین کہنے کی وجہ سے اللہ دعا کو قبول کرتا. ایک بار اور آپ سماعت کر لیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے. یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی. اب کیا ہے کہ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں پر ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں گے. اس کے بعد قرات ہوگی. قرات ختم ہونے کے بعد رکوع سجدہ. جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پہلے قرات ہوگی. قرات کے بعد آپ 3 تکبیریں کہی جائیں گی. تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تینوں مرتبہ کیا ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں. چوتھی مرتبہ کیا ہے کہ بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ چاہے کہ رکوع میں چلے جائیں گے. ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے. ہاتھ چھوڑے رہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور چاہے باقی نمازوں کی طرح نماز مکمل کی جائے گی. اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا. آپ حضرات اور خطبہ سماعت کریں گے. دعا کی جائے گی. دعا میں آپ حضرات آمین کہیں گے. جب دعا سے فارغ ہو جائیں گے آپ حضرات کھڑے ہو کر ہر کوئی ایک دوسرے مسلمان بھائی سے ملے, مصافحہ کرے, معانقہ کرے اور انہیں عید کی مبارکباد پیش کرے. اس طرح سے آپ آج عید کو سیلیبریٹ کرے منائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عید کی حقیقی خوشی حاصل ہوگی. آپ حضرات اب آپ کھڑے ہو